نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين من يصرف عنه جس بندے سے ہٹا دیا گیا عنہ اس سے یومئذ اس دن فقد رحمه پس تحقیق اس پر رحم کر دیا گیا وذلك الفوز العظیم فوز المبین اور یہ کامیابی ہے واضح، یہی واضح کامیابی ہے۔ پچھلے سبق کی آخری آیت میں ہم نے پڑھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں قیامت کے دن سے، کہیں مجھ سے نافرمانی نہ ہو جائے، تو مجھے ہر وقت دنیا میں یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ مجھ سے اگر نافرمانی ہو گئی تو قیامت کے دن کیا بنے گا۔ تو اگلی آیت میں یہی کہا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ قیامت کا دن جو بڑا دن ہے حساب و کتاب کا دن، اس دن جس بندے سے عذاب ہٹا دیا گیا تو سمجھ لو اس پر رحمت ہو گئی، اس دن اسی سے ہی عذاب ہٹایا جائے گا جس پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بندہ اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جائے گا، کوئی انسان اپنے عمل کے بل بوتے پہ جنت نہیں جا سکتا۔ اللہ رب العالمین سے ہم بھی دعا کریں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ یہ روزے، یہ نماز، یہ قربانیاں، یہ ساری ہماری باتیں، یہ قرآن پڑھنا پڑھانا، یہ جنت کا بدل نہیں ہے۔ یہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ان کی بدولت ہم جنت میں نہیں جا سکتے، ہمارے عمل اس قابل ہی نہیں جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ اللہ سے ہم یہی دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں اور قیامت کے دن ان بندوں میں ہمیں شامل فرما دیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کر کے عذاب ہٹا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی واضح کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کامیابی نصیب فرما دیں اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دیں اور اپنی رحمت سے عذاب سے بچا کر بغیر حساب کے اللہ ہمیں جنت عطا فرما دیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور یہاں اب مزید انداز بدلا جا رہا ہے اور توحید جو ہے وہ سمجھائی جا رہی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ، اور اگر پہنچائے تجھے اللہ، اگر یمسسک پہنچائے تجھے آپ کو اللہ تعالیٰ بِضُرٍ کوئی تکلیف، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، بس کوئی نہیں ہے ہٹانے والا اس کو، کہ اگر اللہ رب العالمین کوئی تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں نا تو پوری دنیا کی طاقتیں مل کر اس تکلیف کو ہٹا نہیں سکتی، الا ہوا، مگر وہی رب اس تکلیف کو ہٹا سکتا ہے۔ اور یہی عقیدہ ہو نا ہمارا، آج اس کرونا نے کتنا عقیدہ ہمارا کمزور کر دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میں پہنچانا چاہوں نا بیماری تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اگر اللہ نے پہنچانا ہے تو یہ ماسک بیماری روک دے گا، یہ 10 دن میں 10 بار سینیٹائزر سے ہاتھ دھونے سے بیماری رک جائے گی۔ اگر اللہ نے لکھا ہے اور اللہ نے پہنچانا، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر اللہ نے لکھا ہے نا اپنے آپ کو پیک کر لیں، شیشوں میں بند کر کے بیٹھ جائیں، اللہ نے بیماری پہنچانے کا ارادہ کیا ہے تو پوری کائنات مل کر روک نہیں سکتی۔ ان یمسسک اللہ بضر، اگر اللہ تکلیف دینا چاہے، فلا کاشف لہ، کوئی اس تکلیف کو روکنے والا نہیں ہے، الا ہوا، مگر وہی رب ہی روکنے والا ہے۔ تو اسی کے در پہ آئیں، اسی سے کہیں، اسی کے سامنے گڑ گڑائیں، اسی رب سے کہیں کہ اللہ ہماری ان بیماریوں کو دور کر دے، ان وباؤں سے ہمیں نجات دے دے۔ لیکن اللہ ہدایت دے ہمارے ان حکمرانوں کو، جو جگہ ہیں جھکنے کی، جو جگہ ہیں اللہ کی پناہ گاہ کی، جہاں سے شفا ملنی ہے، جہاں پر آ کر رونے سے ان بیماریوں، ان وباؤں سے ہمیں نجات ملنی، انہی مراکز کو بند کیا جا رہا ہے، ان پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، SOPs دیے جا رہے ہیں کافروں کے بنائے ہوئے، ان پر چلنے سے جو ہے ہم بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ اور آگے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اگر وہ پہنچانا چاہے خیر، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اسی کے پاس آئیں نا، خیر مانگیں، شفا مانگے رب سے، رحمتیں مانگے رب سے، اور یہ رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، اللہ کے قریب ہونے والا مہینہ، اللہ تعالی ہمیں اس میں اپنے قریب ہونے والا بنا دیں۔ اور اسی عقیدے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز کے بعد اس کا اظہار کیا کرتے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہ لا مانع لما اعطیت، جس کو تو دینا چاہے نا کوئی روک نہیں سکتا، دنیا کی کوئی طاقت مل کر اس کی روزی بند نہیں کر سکتی، جس کو تو شفا دینا چاہے، جس کو تو عزت دینا چاہے، جس کو تو بلندیاں دینا چاہے، پوری دنیا مل کر روک نہیں سکتی۔ اور ولا معطی لما منعت، اور جس کو تو روک لے
جس کا رزق تو روک لے، جس کی عزت تو کم کرنا چاہے، جس کی حکومت تو گرانا چاہے، پوری کائنات مل کر اس کو دے نہیں سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد اس عقیدے کا اظہار کیا کرتے، اور یہی عقیدہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کا کہ اللہ جو رب چاہے وہی ہوتا ہے، اور پوری کائنات مل کر اللہ کے ارادے کو، اللہ کی مشیت کو روک نہیں سکتی۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی عبداللہ بن عباس سے کہا، یا غلام احفظ اللہ یحفظ کا، اے میرے بچے یاد کر، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اور یاد رکھ، اپنے دل و دماغ میں یہ عقیدہ پختہ کر لے کہ ان الامت لو اجتمعت، پوری کائنات مل جائے اور تجھے نقصان پہنچانا چاہے، وہ تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، مگر وہی نقصان ملے گا جو اللہ نے تیری قسمت میں لکھا ہے۔ اور پوری دنیا مل کر تجھے فائدہ دینا چاہے، فائدہ نہیں دے سکتی، مگر اتنا ہی فائدہ ملے گا جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھا ہے۔ اگر یہ عقیدہ آ جائے نا بندے کے دل میں، یہ قرآن پڑھ کر اس آیت پر غور کر کے رک کر دل میں یہ عقیدہ پختہ ہو جائے، تو پھر کبھی نہیں ہو سکتا کہ بندہ لوگوں سے ڈرتا پھرے، بندہ پھر لوگوں کی کشامتیں کرتا پھرے، لوگوں کے سامنے جھکتا پھرے، اپنی عزت نفس کو فلاں فلاں لوگوں کے سامنے ذلیل کرتا پھرے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرے لیے کوئی نفع ہے، اس کے ہاتھ میں میرے لیے کوئی ضرر ہے، یہ بھی میری کچھ جو ہے نا وہ میرے کیریئر کو سنوار سکتا ہے، یہ بندہ میری نوکری کو پروموٹ کر سکتا ہے، فلاں بندہ جو ہے مجھے دنیا میں ترقی دلا سکتا ہے، اور فلاں کی اگر میں نے عزت نہ کی تو یہ مجھے ذلیل کر سکتا ہے۔ ہاں، اخلاق اور کردار سب کے سامنے ایک جیسا، وہ اس لیے کہ ہمیں اسلام نے اخلاق اور اچھے آداب کرنے سکھائے ہیں، بڑوں کا ادب سکھایا ہے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور احترام سکھایا۔ یہ اس لیے نہیں کسی کا احترام کرنا کہ اگر اس کا میں نے احترام نہ کیا تو یہ مجھے ذلیل کر دے گا، اس لیے نہیں۔ نفع اور نقصان کا مالک اللہ رب العالمین کی ذات ہیں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہ غالب ہے، فوق عبادی، اپنے بندوں پر۔ بندے جتنے بھی بڑے کیوں نہ ہوں، چاہے وہ پرائم منسٹر ہوں، وہ صدر ہو، وہ دنیا کا بادشاہ ہو، وہ وزیر ہو، وہ پوری دنیا کی بادشاہ تو اس کو مل جائے نا، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ رب اپنے بندوں پر غالب ہے۔ وہ تھا نا انا ربکم الاعلیٰ کہنے والا، جو کہتا تھا ساری کائنات تو میرے اختیار میں ہے، میں چاہوں جس کو زندہ رکھوں، جس کو چاہوں مار دوں۔ پھر کیا ہوا، کیا بنا؟ اللہ کی جب پکڑ آئی تو رب نے رہتی دنیا تک کے لیے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں ورلڈ آرڈر لانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں سب کچھ ہمارا ہے، دنیا پر کنٹرول ہمارا ہے، اللہ نے ابھی وقت دیا ہوا ہے، مہلت ہے، لیکن جب پکڑ آئے گی رب کی تو کوئی نہیں بچے گا۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ حکمت والا ہے اور خبردار ہے، غالب ہے لیکن ساتھ حکمت والا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی نافرمانی کرے فوراً پکڑ آ جائے، یہ نہیں ہے۔ اللہ ڈھیل دیتے ہیں، شاید کہ یہ توبہ کر لے، شاید کہ پلٹ آئے، شاید معافی مانگ لے، لیکن یہ نہیں ہے کہ خبر نہیں ہے۔ اللہ خبیر ہے، ایک ایک عمل کی، ہر بندے کے ایک ایک عمل کی اللہ کو خبر ہے۔ قل ای شیء اکبر شہادہ، اے میرے نبی آپ ان سے کہیں، ای شیء، کون سی چیز کی، اکبر شہادہ، بڑی ہے گواہی۔ گواہی کے اعتبار سے اگر آپ مجھے اللہ کا سچا رسول نہیں مانتے اور آپ شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ کلام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بناتے ہیں، تو بتاؤ کس چیز کو میں گواہ بناؤں؟ بطور گواہی کے کس کی گواہی چاہیے آپ کو؟ قل اللہ، آپ ان سے کہیں اللہ جو ہے وہ گواہ ہے، شہیدن گواہ ہے، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، میرے اور تمہارے درمیان۔ پھر ہم اللہ کو گواہ بناتے ہیں۔ اگر میں جھوٹا ہوں نا، اللہ پر میں نے جھوٹ بولا ہے تو اللہ رب العالمین مجھے سزا دیں گے، اور اگر میں سچا ہوں تو میں رب کو گواہ بنا کے آپ کے درمیان رکھ رہا ہوں۔ آپ اگر مجھے نہیں مانیں گے تو پھر آپ کا انجام اور آپ کو سزا دینے والے بھی اللہ رب العالمین ہیں۔ بینی و بینکم واوحی الیہ، اور وحی کیا گیا ہے مجھ پر، حاضر قرآن، یہ قرآن، کس لیے؟ لانذرکم بھی، تاکہ میں ڈراؤں تم کو، بھی اس قرآن کے ساتھ۔ مجھے صرف قرآن اس لیے مجھ پر نازل کیا گیا کہ میں ڈرا دوں تم کو، بتا دوں، سنا دوں، اور زبردستی کرنا، زبردستی تمہیں منوانا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں، مان لو گے تو فائدہ تمہارا ہے، نہیں مانو گے تو پھر اللہ رب العالمین ہی تمہیں سزا دیں گے۔ ومن بلغ، اور وہ بندہ بھی جس تک یہ قرآن پہنچے، جس تک یہ قرآن پہنچے اس کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آگے لوگوں کو ڈرائے اور بتائے، سمجھائے۔ اِنَّکُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ، اِنَّکُمْ کیا بے شک تم، لَتَشْهَدُونَ تم گواہی دیتے ہو، أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آلِهَةً أُخْرَىٰ،
کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ ہے؟ کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے؟ قل، اے میرے نبی آپ کہہ دیں، لا اشہد، میں تو گواہی نہیں دیتا، میں تو یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے بھی سجدے کرنے جائز ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس بھی جا کر ہاتھ اٹھانا، گھٹنے ٹیکنا، نظر و نیاز ڈالنا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، ساری عبادت کی صورتیں وہ اللہ کے لیے ہیں۔ قل لا اشہد، میرے نبی آپ کہہ دیں میں اس چیز کی گواہی نہیں دیتا۔ قل، آپ کہہ دیں، انما ہوا الہ واحد، بے شک وہ الہ واحد ایک ہے، وہ معبود ایک ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، چار نہیں ہے، معبود ایک ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِیءٌ، اور بے شک میں بری ہوں، مما تشرکون، جو تم شرک کر رہے ہو۔ ان کا شرک یہی تھا، اس سورت کے شروع میں ہم نے پڑھا، آسمان کا مالک، زمین کا خالق، ظلمات اور نور کا خالق، وہ سب اللہ کو سمجھتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ عبادت کے لیے اللہ کی مخلوق میں دوسروں کو مختص کیا ہوا تھا، ان کے پاس جا کر سجدے کرتے، نظر و نیاز ڈالتے، اور یہی آج کے کلمہ پڑھنے والے بھی کر رہے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس شرک سے بری ہوں۔ آج ہمیں بھی اس شرک سے بری ہو جانا چاہیے، برات کا اعلان کرنا چاہیے اور اس دعوت توحید کو عام کرنا چاہیے۔ الذین آتیناہم الکتاب، بے شک وہ لوگ دی ہم نے ان کو کتاب، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں ان کو کتاب، اس کو وہ پہچانتے ہیں اس کو، کما یعرفون ابناءہم، جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہودی عیسائی جن کو اللہ رب العالمین نے پہلے کتاب عطا کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس نبی کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کی یہ پہچان کر لیتے ہیں۔ ہزاروں کے مجمع میں ان کا بیٹا موجود ہو تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کون سا بیٹا ہے ہمارا۔ تو اسی طرح یہ لوگ، یہ یہودی اور عیسائی جن کو ہم نے کتاب دی ہے، اس میں انہوں نے اس کتاب کی بھی نشانیاں پڑھی ہیں اور ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نشانیاں پڑھی ہیں، یہ پہچانتے ہیں، مانتے صرف اپنے حسد کی وجہ سے نہیں ہے۔ ہم سورہ بقرہ میں ان کے متعلق پڑھ چکے ہیں کہ وہ کیوں نہیں مانا کرتے تھے۔ الذین، وہ لوگ، خاسروا انفسہم، جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے آپ کو، فہم لا یؤمنون، پس وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور آپ ساتھی ان اسباق کو زیادہ سے زیادہ آگے اپنے دوستوں تک شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔